الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف آمنت بالله صدق الله العظيم۔ دوستو، سورۃ قریش کی پہلی 2 آیات کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، دوست احباب کے لیے، حضور کی ساری امت مرحومہ کے لیے اسے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ یہ صورت مبارکہ کل 4 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کی جو شان نزول کی مقدس سرزمین جسے اللہ نے تمام زمینوں سے بڑھ کے عزت عطا کی، وہ مکہ مکرمہ کا وہ مقدس شہر ہے، وہ حرم کعبہ ہے، تو اسی سرزمین پہ اس کا شان نزول ہوا۔ اور اس صورت کا نام بھی قریش ہے۔ حضور علیہ السلام نے قریش کو جو مرتبہ مقام اللہ پاک نے عطا کیا ہے، کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت واصلہ بن اسقا، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تمام قبیلوں میں سے اللہ نے بنی اسماعیل سے کنانا کو منتخب فرمایا، اس کے بعد کنانا سے اللہ نے قریش، کیونکہ حضور علیہ السلام قبیلہ بنو اسماعیل کے اندر تشریف لائے۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ بنو اسرائیل کے اندر آئے، اسماعیل کے خاندان کے اندر نہیں آئے۔ تو فرمایا اللہ نے مجھے سب سے بہترین قبیلہ جو حضرت اسماعیل سے اللہ نے بنایا وہ بنو کنانا تھا۔ فرمایا بنو کنانا سے اللہ نے قریش کو پیدا کیا۔ فرمایا قریش سے اللہ نے قبیلہ بنو ہاشم کو پیدا کیا۔ فرمایا بنو ہاشم سے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا۔ تو یہ جو اللہ نے ان کو یہ فضیلت اور یہ نعمتیں، یہ عزتیں عطا کی ہیں۔ میں نے کل بھی ایک بات کہی کہ انسان کردار سے بنتا ہے، تو اللہ نے ان کے کردار کے سبب سے اللہ نے ان کو عزت مقام عطا کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر جو 2 آیات آج میں نے تلاوت کی، تو کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس کے اندر ان کی وہ فضیلتیں، 7 فضیلتیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ اللہ نے ان کو یہ فضیلت عطا کی، اس کے علاوہ نہ پہلے نہ بعد میں کسی کو عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائی، انسان کردار سے، انسان انسانیت سے بنتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے پاس مال دولت آ جائے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لإیلاف قریش، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں لإیلافہم فرمایا کہ الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، اور سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے بھی اہل قریش ہیں، سب سے پہلے۔ اور حضور علیہ السلام پر اسلام کو قبول کرنے میں پہل کرنے والے کون ہیں؟ وہ قریش ہیں۔ اچھا، اب ان میں سے دیکھیے، مردوں میں سے سیدنا صدیق اکبر ہے، تو پھر اس قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ابو بکر جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور عورتوں میں سے حضرت خدیجہ تو کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے،
اور یہ قرآن کی آیت یہ مفہوم بتا رہا ہے حضرت خدیجہ سے بڑھ کے کوئی اور مقام نہیں حاصل کر سکتا. اور بچوں میں سے حضرت علی شیر خدا ایمان لائے اور فرمایا کہ اسی طرح کہ کوئی قبیلہ قریش سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو خیر میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو اس کا اجر بھی دیتا ہے. فرمایا تا قیامت تک کے لیے جو اس کے اندر اس کار خیر کے اندر آئیں گے اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے ان کا ثواب بھی اللہ ان کو عطا کرتا رہے گا. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو برائی کے اندر پہل کرے قابیل کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کی سب سے بڑھ کے لعنت ہے. قابیل حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں اور انہوں نے قتل کی ابتدا کی تو فرمایا جتنے قاتل قیامت تک آئیں گے جتنا عذاب ان کو دیا جائے گا اتنی ہی مقدار کے اندر قتل کا عذاب اس کو دیا جائے گا. تو میرے بھائی کوشش کیا کریں کہ ہم نیکی کے کاموں کے اندر آگے بڑھیں اور برائی سے پیچھے رہیں تاکہ آنے یہ آج جو کہتے ہیں کہ یہ سنیوں کا بنایا ہوا سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے اور تا قیامت تک کے لیے اور حضور اعلیٰ حضرت کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لإیلاف قریش اس لیے اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں الفت محبت پیدا کر دی. فرمایا ایلافہم ان کے دلوں کے اندر جو الفت پیدا کی اللہ نے انعام کیا عطا کیا. فرمایا رحلۃ الشتاء والصیف اور پھر تجارتی منڈیاں ان کے لیے اللہ پاک نے کھول دی. فرمایا یہ موسم گرما کے اندر موسم سرما کے اندر جس وقت یہ تجارت کے لیے نکلتے ہیں اللہ نے ان ملکوں کے موسموں کو تبدیل کر دیا ان کے لیے. فرمایا جس وقت سردیوں کے موسم کے اندر یہ مکہ سے نکلتے ہیں اور تجارتی سامان لے کر یا تجارتی سامان خریدنے کے لیے تو فرمایا یہ یمن کی طرف موسم سرد ہے یمن گرم ہے تو فرمایا ان کو سردی نہ لگے اللہ یہاں تک حفاظت کرتا ہے اپنے بندوں کی. فرمایا کہ جاؤ تم یمن کے اندر چلے جاؤ تو فرمایا سردیوں کے موسم کے اندر یہ یمن کا سفر کرتے وہاں سے تجارتی ساز و سامان خریدتے اور لے آتے. فرمایا جس وقت موسم گرما آتا گرمی کے اندر چلنا مشکل ہے اور فرمایا ان کے لیے پھر اللہ نے شام کی بصرہ کی منڈی کھول دی. فرمایا اب وہ موسم سرد ہے وہاں وہ موسم جو ہے وہ گرم نہیں وہ ٹھنڈا موسم ہے تو فرمایا تم ان ملکوں کے اندر جا کے تجارت کرو. اور دوسری بات جو اللہ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اور ہاتھیوں کے ساتھ ہاتھی والوں کے ساتھ جو اللہ نے کیا تھا فرمایا تم جاؤ تاکہ لوگوں کو ان کے وہ چرچے بتاؤ ان کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا وہ بتاؤ تاکہ لوگ تمہاری عزت کریں کہ کعبے کی عظمت کیا ہے کعبے کی شان کیا ہے. تم ان ملکوں کے اندر جاؤ گے لوگ تم سے وہ قصے پوچھیں گے ہاں کہ ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا تو پھر تم بتاؤ گے وہ آئے تھے اس طرح کعبے کو گرانے کے لیے وہ آئے تھے کعبے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے لیکن خود ہی تباہ و برباد ہو گئے. فرمایا ہم اسی کعبے کے مجاور ہیں ہم اسے کعبے کے رکھوالی ہیں ہم اسے کعبے کی رونقوں کو بحال کرنے والے ہیں اور جو وہاں آتا ہے ان کو پانی پلانے والے ہیں ان کو طعام کھانا کھلانے والے ہیں. تو فرمایا لوگ پھر تمہاری عزت کریں گے. تو میرے بھائی نہ انسان کو مال سے عزت ملتی ہے نہ قبیلوں سے عزت ملتی ہے اور نہ افراد سے عزت ملتی ہے بلکہ کردار سے اللہ پاک عزت عطا کرتا ہے. تو چاہے وہ قبیلہ چھوٹا بھی کیوں نہ ہو اس کے خاندان کے افراد اگر احکام الہی کے مطابق اپنے کردار کو اپنا رہے ہیں تو میرے بھائی وہ کردار پھر ختم نہیں ہوتا. اللہ اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی کرتا ہے اور حضور کے فرمان کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے. تو اس لیے جو قریش قبیلہ ہے آج کئی بناوٹی سید بن گئے میں بھی سید ہوں میں بھی قریشی ہوں میں بھی ہاشمی ہوں. میرے بھائی نسل نہیں بدلنی. یہاں حضرت
ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ یہ راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کو نقل کر رہے ہیں، حضرت ابی بن قعب پوچھا یا رسول اللہ یہ قریش کہاں سے ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریش نضر بن کنانہ کی اولاد سے ہے۔ کس کی اولاد سے ہیں؟ نضر بن کنانہ کی اولاد سے ہیں۔ آگے فرمایا انہی میں سے قریش انہیں کہتے ہیں، اور جو اس کی اولاد میں سے نہیں اسے قریش نہیں کہتے، اسے سید نہیں کہتے، اسے ہاشمی نہیں کہتے۔ تو فرمایا اللہ نے تمام زمینوں سے بڑھ کے جو خطہ عرب ہے، فرمایا یہ تمام زمینوں سے افضل ہے، اور جتنے قبیلے اللہ پاک نے بنائے فرمایا تمام قبیلوں سے بڑھ کے قریش ہے، اور قریش سے پھر بنو ہاشم ہے، اور جس قبیلے سے اللہ نے مجھے اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے مجھے مبعوث فرمایا وہ قبیلہ بنو ہاشم ہے۔ اچھا ذرا یہ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس قبیلے کا تعلق ہے تو دوسرا قبیلہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جو حضور کے والد بنے والدہ بنی کیا ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو جس ماں کے پیٹ کے اندر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ 9 مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیٹ کے اندر رہے، تو حضرت آمنہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن مطلب ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو جب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر کون کہہ سکتا ہے حضور میرے جیسے ہیں؟ حضور کی شان تو وراء الوراء ہے، اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں اس طرح نہیں، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں۔ فرمایا میں سو جاؤں میری آنکھیں بند ہوں میرے دل کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں کہ اللہ کے نبی سو گئے، اور میں جس جگہ چلتا ہوں اللہ اس زمین کی قسم اٹھاتا ہے۔ تو فرمایا اگر اسی طرح مدینہ، وہاں تو یثرب تھا، وہ تو بیماریوں کا مرکز تھا، وہاں تو بیماریاں پھیلتی تھیں، لوگ وہاں جاتے نہیں تھے، جب اللہ نے میرے قدم لگائے اس زمین کو اللہ نے خاک شفا بنا دیا، مدینہ منورہ بنا دیا۔ تو فرمایا آج مدینے کی وہاں اللہ کے فرشتے اس شہر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا اسی لیے اللہ نے سب سے بڑھ کے اللہ نے مجھے شان عطا کی ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اللہ پاک نے قریش کا ذکر اس صورت کے اندر کر کے فرمایا کہ اللہ نے قریش کے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق تجارتی سفر پہ ہیں، اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، وہاں آپ نے ایک خواب بیان کیا سیدنا صدیق اکبر نے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوئی کہ آپ کے اس شہر عرب کے اندر اللہ کے آخری نبی وہ اعلان نبوت فرمائیں گے، اور تم اس پہ اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہو۔ جس وقت وہ خواب وہاں تعبیر کیا اور یہاں عرب کے اندر واپس ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما دیا۔ اب ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میرے لیے معجزہ ہے، کوئی نشانی ہے آپ کی نبوت کے لیے؟ تو اللہ کے نبی بیٹھے کہاں ہیں؟ مکے کے اندر ہیں، خواب ابو بکر کو آیا ہے اور بیان شام کے اندر کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر اگر تم چاہو جو چاہو میں آپ کو دلیل دینے کے لیے تیار ہوں، کیا جو خواب شام کے اندر بیان کر کے ہے وہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ فرمایا جو شام کے اندر تعبیر پوچھ کے آئے آپ کے لیے وہ کافی نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی اسی طرح سید حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضور کو اپنا تجارتی سامان دے کے غلام ساتھ دے کے بھیجا اور واپس اللہ کے نبی مکے میں تشریف لائے، بادل سایہ کر رہا ہے، وہ غلام جو ساتھ گیا وہ آ کے حضرت خدیجہ کو کہنے لگا حضور کی وہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، حضور کی شانیں بیان کرنے لگا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام سے کہا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں نے تو خود مشاہدہ کیا ہے، میں چبارے کے اوپر کھڑے ہو کے میں نے آج تک کسی ایسے کو مال اپنا نہیں دیا، اس لیے میں جانتی ہوں حضور نے 25 سال کی عمر ہے، حضرت خدیجہ کی 40 سال عمر ہے، ابھی اللہ کے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ تو حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا،
اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی جتنے تاجر تھے سب سے بڑھ کے حضرت خدیجہ مالدار اور دولت مند تھیں. جس وقت حضور علیہ السلام یہ گھر کے اندر انسان اپنی عزت کو بہا رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہاں کیونکہ ماحول ہوتا ہے یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے بھائی ہیں. تو قبیلے کے اندر گھر کے اندر انسان بیٹھ لوگ عزت کریں تو گھر کے اندر عزت کو بہا رکھنا خاصا مشکل ہوتا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ 15 سال شریک حیات رہیں. اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا. حضرت خدیجہ نے دلیل نہیں مانگی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں نے سب کچھ دیکھ لیا. تو اس لیے اللہ پاک نے اہل قریش کا صورت کے اندر ذکر فرمایا. آگے یہ بھی ذکر یہ اللہ کا انعام ہے. آگے اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، فرمایا کہ تم اس گھر کی عبادت کرو جو اللہ کا یہ گھر بیت اللہ ہے. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ تم ان کو کھانے بھی کھلاؤ، ان کو پانی بھی پلاؤ اور بغیر کسی خوف کے اللہ نے تمہیں امن دے دیا. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو قریش کو پریشان کرتا ہے وہ خود ذلیل ہو جائے گا، لیکن قریش کو اللہ نے انعام اور اللہ پاک نے جو شان عطا کی ہے وہ کوئی دوسرا اس کی شان چھین نہیں سکتا. انشاءاللہ یہ 2 آیتوں کا ذکر آج ہوا. اگر زندگی رہی تو جو 2 آیتیں آخری ہیں انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے اور قریش کی ان انعاموں کا ذکر بھی کریں گے جو اللہ پاک نے ان کو عطا کیا، کسی اور کو عطا نہیں کیا. تو دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا صحیح معنوں کے اندر کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.